میں بدر رکھا، بدر رمضان میں ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ جب میں ملتا ہوں تو کیا ہوتا ہے۔ 313 جمعے کا دن، 17 رمضان 313، سارے لشکر میں 2 گھوڑے، حضرت زبیر، حضرت مقداد، سارے لشکر میں 8 تلواریں اور 60 اونٹ، اور 1000 قریش کا لشکر، 300 گھوڑ سوار، 700 تلواریں، باقی نیزہ تیر تفنگ سے مسلح، یہ بھوکے پیاسے، وہ رجے پجے، یہ کمزور فاقوں کے مارے، وہ کھا کھا کے کنے موٹے، یہ ہاتھی اور چیونٹی کا مقابلہ ہے۔ اور میرے اللہ نے جان بوجھ کے کیا، بتایا نہیں، جب میرے نبی مدینہ سے نکلے تو جبریل موجود تھا۔ میرے اللہ ہے، میرے اللہ شارق سے زیادہ قریب، بتایا نہیں کہ میرے حبیب 313 لے کے نہ جاؤ۔ ابو جہل آ رہا ہے، ابو سفیان نکل چکا ہے، جس قافلے کو آپ چاہتے ہیں وہ نکل چکا ہے، اب ابو جہل آ رہا ہے 1000 کا لشکر لے کر، تیاری کر کے نکلیں، تیاری نہیں کرنے دی، بتایا ہی نہیں، نکال دیا۔ جب بدر کے قریب پہنچے تو پتا چلا کہ ابو سفیان تو گیا اور ابو جہل آ گیا۔ میرے اللہ بتانا چاہتے تھے کہ میں تمہارا ہو چکا ہوں، میں تمہارا ہو چکا ہوں۔ ادھر سے بھی 1000 ہوتے، ادھر سے بھی 1000 ہوتے، ادھر سے بھی تلوار ہوتی، ادھر سے بھی تلوار ہوتی، تو کیا کھڑائی کہ اللہ کہیں دینا لے، یوں نہ کھڑائی میاں تکڑے بندے آئے، انہوں نے سر لے دے گئے۔ اللہ نے کہا فقیر بن کے آ جاؤ، اور اللہ نے ایک پورے صحابہ کے طبقے کی ترجمانی کی، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور ایک بڑا طبقہ 313 میں کہہ رہا ہے یار ہم تو لڑنے نہیں آئے تھے، ہم تو قافلہ لوٹنے آئے تھے، اے ساڑھے وقت کا کام کوئی نہیں رہ گیا۔ خیال آ رہے ہیں، خیال پہ کوئی پکڑ نہیں، زبان پہ نہ آئے، خیال پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، خیال آ رہا ہے۔ میرے نبی کھڑے ہو گئے، بولو واپس جائیں یا آگے بڑھیں؟ چپ۔ ابو بکر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ جو حکم دیں گے تیار۔ آپ نے پھر کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے؟ تو مقداد بن اسود کھڑے ہو گئے، مقداد یا رسول اللہ اذن لا نقول كما قالت بنو اسرائيل اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، بل اذهب انت وربك فقاتلا نحن معاك مقاتلون امامك وخلفك وعن ايمانك وعن شمائلك۔ یا رسول اللہ، وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا موسیٰ تو جا تے تیرا رب دو میں لڑ لویا جے، جس لئے فتح ہوئے اس لئے روٹی تے سانو ساتھ لویا جے، اے لڑنے والا کام ساڑھے واسطہ کام کوئی نہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا جا موسیٰ تو جا تیرا رب تے جا کے لڑ کے نا تے فتح کر کے تے پھر سانو دسو تے اسی آ جاواں گے۔ تو میرے مقداد کہہ رہے ہیں، میرے نبی کے غلام کا، یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں کہ ہم کہیں آپ جائیں اور آپ کا رب، ہم کہیں گے آپ چلیں، آپ کا رب چلے، آپ تلوار اٹھائیں ہم تلوار اٹھائیں گے، آپ آگے بڑھیں ہم آگے بڑھیں گے، آپ پیچھے ہٹیں ہم پیچھے ہٹیں گے، آپ دائیں مڑیں ہم دائیں مڑیں گے، آپ بائیں مڑیں ہم بائیں مڑیں گے، ہم آپ کے آگے قربان ہوں گے، آپ کے پیچھے قربان ہوں گے، آپ کے دائیں قربان ہوں گے، آپ کے بائیں قربان ہوں گے، ہماری لاشوں سے گزر تک کوئی آپ تک پہنچے گا ویسے نہیں پہنچ سکتا۔ آپ نے پھر کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے؟ ابھی تک مکے والے مہاجرین بول رہے ہیں، مدینے والے انصار نہیں بول رہے۔ جب آپ نے تیسری دفعہ کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے، ابو بکر بولے، مقداد بولے، آپ نے پھر کہا کیا کرنا ہے، تو پھر حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، انصاری مدینے والے، یا رسول اللہ ہمارا خیال تھا کہ ہمارے مہاجر بھائی بات کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ ہیں، لیکن لگتا ہے آپ مدینے والوں کی سننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں۔ کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، آپ پر ایمان لائے، آمنا بک وبایعناک وعلمنا ان ما جئت به من السماء حق، اور ہم ایمان لائے کہ آسمان سے جو کچھ آپ ہمیں بتا رہے ہیں وہ حق ہے، وہ حق ہے، وہ حق ہے۔ یا رسول اللہ ہائے 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 ہائے، سالم من شئت وحارم من شئت وقت حبال من شئت،
خذ من اموالنا ما شئت ما اخذت من اموالنا احب الینا مما ترکت لنا. پھر یا رسول اللہ پھر ہم مکے والوں سے پیچھے نہیں ہیں، آپ لڑیے جس سے لڑنا ہے ہم لڑیں گے، آپ ہاتھ ملائیے جس سے ملانا ہے ہم ہاتھ ملائیں گے، آپ ہمیں آگے کر دیجئے ہم آگے ہوں گے، آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم آگ میں کود جائیں، مدینے کا بچہ بھی پیچھے نہیں بچے گا، آپ ہمیں فرمائیں سمندروں میں چھلانگ لگا دو، سارا مدینہ غرق ہو جائے گا، پیچھے مڑ کر نہ دیکھے گا، آپ ہمیں فرمائیں کہ یمن تک اپنی اونٹنیاں سواریاں دوڑاتے چلے جاؤ، اللہ کی قسم پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں گے کہ ہمارے بال بچوں کا کیا ہوا، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کو سچ جانا اور حق جانا، آپ حکم دیجئے. اللہ ساتھ ہونے کا ایک نمونہ بدر اللہ ساتھ ہو گیا، تلواریں نہیں، تیر نہیں، نیزے نہیں، گھوڑے نہیں، شہسوار نہیں، نہتے لوگ سامنے، طاقتور مسلح پوری طرح کیل کانٹے سے لیس. پھر میرا نبی اللہ کے سامنے رویا ہے. پھر وہ رات 17 کی رات، شب جمعہ، رمضان جمعہ کی رات، اور میرے نبی ہیں اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور چادر ڈھلک رہی ہے، گر رہی ہے، اور آپ رو رہے ہیں، اور آپ نے 313 پر جو ٹھپا لگایا، نہ اس سے پہلے کسی کو یہ مہر ملی ہے، نہ اس کے بعد کسی کو یہ مہر ملی، نہ اس سے پہلے کسی کو یہ سرٹیفکیٹ ملا، نہ اس کے بعد کسی کو ملے گا. میرے نبی تڑپ کے بولے اللہم ان تہلک هذه العصابۃ فلن تعبد. اوئے ہوئے ہوئے، اے میرے رب یہ 313 ہلاک ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا. اللہ اکبر، کیا بدر کے صحابہ کو عزت دی ہے. اے میرے رب یہ 313 تہلک دونوں طرح، اگر ان 313 کو تو نے ہلاک کر دیا تو تیرا نام لینے والا دھرتی پہ کوئی نہ رہے گا. اے اللہ یہ 313 ہلاک ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا. ان 313 کو اتنی عزت دی. جبریل بولے ایک دفعہ یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں سب سے بہتر افضل کون ہے؟ آپ نے کہا میرے بدر کے صحابہ. جبریل بولے یا رسول اللہ 7 آسمان کے فرشتوں میں جو فرشتے جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے اللہ کی بارگاہ میں، وہ فرشتے سب سے زیادہ بہتر افضل اور مقدس فرشتے ہیں. انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. اللہ نے 1000 فرشتے اتارے. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب. یہ لفظ فا مجھے رلاتا ہے، میں اب بھی رو رہا ہوں. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم. جب اللہ ہو جاتا ہے، جب اپنا ہو جاتا ہے تو پھر الفاظ دعا کے ابھی زبان پر ہوتے ہیں اور قبولیت زمین پہ اتر آتی ہے. یہ فا کا مطلب ہے فا. فاستجاب لکم، ثم استجاب لکم نہیں، ثم دیر سے، فا کہ جب میرے محبوب کے صحابہ نے مجھے پکارا، اذ تستغیثون ربکم، جب تم نے اپنے رب کو پکارا، اور میں تو تمہارا ہو چکا تھا، ہو چکا ہوں، لہذا ابھی الفاظ زبان پر تھے کہ میری قبولیت ہوئی، اتری، اور لبیک سے آسمان گونجے، عرش گونجا، فضا گونجی، اور میرے آسمان کے دروازے کھلے، اور تمہاری دعا کی ختم ہونے سے پہلے 1000 فرشتے زمین پر اتر آئے. ایک ہوا کا جھونکا آیا. حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تیز ہوا کیسی؟ ایسے بگولا سا آیا. آپ نے کہا جبریل آ گیا 500 فرشتے لے کر. پھر ایک اور ہوا کا جھونکا آیا. حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسی ہوا ہے؟ فرمایا میکائیل آ گیا 500 فرشتے لے کر. کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہتے، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد. کبھی اللہ سے بڑی دوستی ہوتی تھی، آنکھیں حرام نہیں دیکھتی تھی، زبان حرام نہیں بولتی تھی، ہاتھ ظلم سے پاک تھے، شہوتیں زنا سے پاک تھی، عورتیں بے حیائی سے، بے پردگی سے پاک تھی، طاقتور متواضع تھے، غریب خوددار تھے، مالدار سخی تھے، حکمران رحم دل تھے، قاضی عادل تھے، تاجر دیانتدار تھے، غریب محنتی تھے، نوجوان سجدوں والے تھے، راتوں کو رونے والے تھے، روزوں والے تھے،
حلال، پورے بازار میں جھوٹ کوئی نہ بولتا تھا، پورے بازار میں سود کوئی نہ تھا، کہیں شراب کی پٹی نہیں تھی، کہیں ماں کا گریبان چاک نہ تھا، کہیں باپ کی دستار پگڑی اولاد اچھالتی نہ تھی، کوئی تاجر بدیانت نہ تھا، کوئی افسر رشوت نہیں لیتا تھا، کوئی قبضہ گروپ نہ تھے، کوئی لینڈ مافیا نہ تھے، کوئی پراپرٹی مافیا نہ تھے، کوئی رشوت کے نظام نہ تھے، کوئی ظلم و ستم کے نظام نہ تھے، یتیم کے سر پہ ہزاروں ہاتھ ہوتے تھے، یتیم کی بیٹی ہر ایک کی بیٹی ہوتی تھی، تو پھر اللہ کہتا تھا تو پکار میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ پھر وہ آیا اور اس نے بدر میں آ کے دکھایا کہ 313 نہبتوں نے 1000 کے منہ پھیر دیے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اتنا بڑا قد تھا، گھوڑے پر بیٹھتے تھے، پاؤں زمین، یہ عجب جنگ ہے۔ ادھر باپ کھڑا ہے عتبہ بن ربیعہ کفر کا جھنڈا لے کر، ادھر بیٹا کھڑا ہے ابو حذیفہ اپنے نبی کا جھنڈا لے کر، ادھر چچا کھڑا ہے عباس بن عبد المطلب، ادھر بھتیجا کھڑا ہے علی بن ابی طالب، ادھر باپ کھڑا ہے عبداللہ بن جراح کفر کا جھنڈا لے کر، ادھر ابو عبیدہ کھڑے ہیں اپنے نبی کا جھنڈا لے کر، باپ بیٹا، ادھر عزیر بن عمیر کفر کا جھنڈا لے کے کھڑا ہے، ادھر مصعب بن عمیر بدر میں میرے نبی کا جھنڈا لے کر کھڑا ہوا ہے، ادھر عاص بن ہشام ماموں کھڑا ہوا ہے، اور ادھر عمر بن خطاب بھانجا کھڑا ہوا ہے۔ یہ عجب جنگ لڑی گئی ہے۔ ادھر عبید بن حارث کھڑے ہیں، ادھر عباس بن عبد المطلب کھڑے ہیں، ادھر عتبہ کھڑا ہے باپ، ادھر ابو حذیفہ کھڑا ہے بیٹا، ادھر بھائی کھڑا ہے ولید بن عتبہ، ادھر بھائی کھڑا ہے ابو حذیفہ بن عتبہ، بھائی کے آگے کھڑا ہوا ہے، باپ بیٹے کے آگے کھڑا ہے، ادھر باپ کھڑا ہے نبی کا جھنڈا لے کر ابو بکر، اور ادھر بیٹا کھڑا ہوا ہے کفر کا جھنڈا لے کر عبد الرحمن بن ابی بکر، اور ادھر ابو بکر ہے ابو بکر کے سب نسل کے واحد صحابی ہیں جن کے سارے بیٹے ایمان لائے، جن کی ماں ایمان لائی، جن کے باپ ایمان لائے، جن کے بچے ایمان لائے، جن کی بیویاں ایمان لائیں، یہ واحد صحابی ہیں، واحد۔ باقی کچھ لائے کچھ نہیں لائے، کچھ لائے کچھ نہیں لائے۔ جب عبد الرحمن ایمان لے آئے تو مدینہ میں کہنے لگے ابا بدر کی جنگ میں تو میری تلوار کے نیچے آ گیا تھا، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ صدیق نے کہا بیٹا تو میری تلوار کے نیچے آتا تو اللہ کی قسم تجھے کبھی نہ چھوڑتا، تو میرے نبی کا دشمن بن کے آیا تھا، میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا۔ یہ عجب جنگ لڑی گئی ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح باپ سے بچتے رہے اور باپ سامنے آ کے وار کرے، آخر ابو عبیدہ نے اپنے باپ کی گردن اڑا دی اور میرے نبی سے ٹائٹل پایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے، ابو عبیدہ ہے۔ ہائے آج اللہ ساتھ ہو کے دکھا رہا ہے، میں ساتھ ہوں۔ اور جب ٹاکرا ہے عتبہ نکلا، ولید نکلا، شیبہ، ولید بن عتبہ کا بیٹا، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، بھائی، 2 بھائی، بیٹا، بھتیجا، 3 نکلے۔ تو آپ نے کہا معوذ نکلو، افرا نکلو، معاذ نکلو، انصاری لوہے میں تینوں 6 کے 6 جب یہ سامنے آئے، کون ہو؟ کفر بھی عجیب کفر تھا، تو کفر بھی بڑا ڈاٹائی کفر آئی، مکے تو کفر بھی کمالا ہی کر چھڑیاں، کون ہو؟ کام مدینے والے، تو واپس جاؤ، تم چھوٹے لوگ ہو، ہماری ٹکر کے نہیں ہو، چلو واپس۔ محمد اخرج الینا اکفانا، او میری قوم میرے مقابلے میں لا، اے کی تم چھوٹے بندے گل چھڑیں۔ آپ نے کہا حمزہ نکلو اللہ اس کے رسول کے، علی نکلو اللہ اس کے رسول کے، عبیدہ بن حارث میرے نبی کے سب سے بڑے تایا کے بیٹے، عبیدہ نکلو اللہ اس کے رسول کے لیے۔ اچھا عتبہ میں اپنی آل بھیج رہا ہوں، سب سے پہلے میری آل پہ خنجر چلے گا، میں اپنی آل بھیج رہا ہوں، آل النبی، اولاد النبی، خاندان نبی،
کسی نبی کا خاندان ایسا نہیں آیا جیسے میرے نبی کا خاندان ہے۔ نبیوں پر اللہ نے درود بھیجنے کا حکم نہ دیا اپنی ان کی امتوں کو، لیکن میں قربان جاؤں ہمیں اس کے نبی پر بھی درود بھیجنے کا حکم اور اس کی اولاد پر بھی درود بھیجنے کا حکم الگ مستقل۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد علی 2 دفعہ، علی 1 دفعہ نہیں، علی 2 دفعہ کا مطلب ہے کہ اے میرے رب ہم تیرے نبی پر مستقل درود بھیجتے ہیں اور تیرے نبی کی اولاد پر مستقل درود بھیجتے ہیں۔ کوئی ایک کربلا تھوڑی ہے، ہزاروں کربلائیں ہیں، ایک ان میں سب سے بڑی ہے عتبہ۔ کون ہو؟ حمزہ بن عبد المطلب۔ کون ہو؟ عبیدہ بن حارث۔ کون ہو؟ علی بن ابی طالب۔ یا قوم کرام اکفاؤنا، ہاں اب آئے ہو عزت دار لوگ، اب آئے ہو ہماری ٹکر کے لوگ۔ حمزہ اور عتبہ ٹکرائے، ولید اور علی ٹکرائے، شیبہ اور عبید ٹکرائے۔ حمزہ جو اسد اللہ، اسد رسول ہی۔ کون ہو؟ حمزہ آل رسول۔ کون ہو؟ علی آل رسول۔ کون ہو؟ عبید آل رسول۔ آؤ، حضرت حمزہ کا بتا رہا تھا جب ان کے لاشوں کو دیکھا اور آپ تڑپ کے روئے تو آسمان سے جبریل آئے۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے حبیب آپ روئیں نہیں، ہم نے عرش کے اوپر لکھوا دیا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول ہی، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ ایک ہی وار میں عتبہ کا سر ہو گیا، علی نے ولید کو اڑا دیا، شیبہ اور عبید بن حارث ان کی ٹکر ہوئی تو شیبہ نے حضرت عبید کی ٹانگ اڑا دی، وہ گر پڑے تو حضرت علی اور حمزہ نے آ کر شیبہ کا سر اڑا دیا تو عبید کی تو اٹھا کے جا کے اللہ کے نبی کے سامنے پیش کی تو انہوں نے اپنے نبی کے پاؤں پکڑ لیے کہ یا رسول اللہ آپ گواہی دیتے ہیں میں شہید ہوں، میں نے اللہ رسول کے نام پر جان کو دی، آپ گواہی دیتے ہیں؟ کہا ہاں میں یہاں بھی گواہ ہوں اور آخرت میں بھی گواہ ہوں کہ میرے چچا کے بیٹے نے اللہ رسول کے نام پر جان کی بازی ہار۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو آج ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا، اور آج وہ جانتے کہ جو شعر انہوں نے کہا تھا میں نے اس شعر کا حق ادا کر دیا۔ وَنُسَلِّمُهُ حَتَّى نَصْرَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ عَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ۔ جناب ابو طالب کا قصیدہ ہے 99 اشعار کا، شیب ابی طالب میں كذبتم وبيت الله نبزا محمدا ولما نطاعن حوله ونناضل ونسلمه ينسلمه حتى نسرى حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمان الجطامى عصبة للأرامل يعوذ به له الله من آلها وهم عنده في نعمة وفواضل۔ اپنے چچا کے شعر کو پیش کیا یا رسول اللہ، جو چچا ابو طالب نے قصیدہ پڑھا تھا آپ کی شان میں اور اس میں یہ شعر کہا تھا، آج وہ ہوتے تو جان لیتے کہ میں نے اس شعر کا حق ادا کر دیا کہ ہاں تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اپنے بھتیجے کو چھوڑ دوں گا؟ نہ میری تلوار چلے گی، نہ میرا نیزہ اٹھے گا، نہ میرا تیر چلے گا۔ اس سے پہلے ہم چھوڑ دیں؟ نہیں، ہاں میں اسے چھوڑ دوں گا۔ کب؟ جب میری لاش کے ٹوٹے ٹوٹے ہو چکے ہوں گے، جب میرا گھرانہ چاروں طرف قربان ہو چکا ہوگا۔ ٹھیک ہے مڑ لے جے اس تو پہلے کوئی مائدہ لال لیتے بھی کھوے۔ ہاں کہ یا رسول اللہ آج میں نے شعر کا حق ادا کیا۔ ہاں ان کا بعد میں انتقال ہوا، شہید ہوئے، ان کو تھوڑا یہ 2 دن بعد شہید ہوئے اور ان کو آگے جا کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ سن 2000 میں حضرت عبید کی قبر ڈھونڈ کے پہنچا تھا، اندر ہے، اندر صحرا میں، پہاڑ نہیں صحرا ہے۔ ایسی خوشبو، ایسی نورانیت، سبحان اللہ۔ حالانکہ نام بھی مٹ چکا ہے، سب نام مٹے ہوئے ہیں، لیکن وہ بدو تھا، بدو علاقائی جو جانتا تھا، وہ مجھے وہاں لے کر یہ ہے عبید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ بدر کے شہید۔ میرے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ 70 قتل ہوئے، 70
70 गिरफ्तार हुए। हजरत अब्बास को इतना बड़ा कद था कि घोड़े पर बैठते, पांव जमीन पर लगते। एक सहाबी अबू माकिल, छोटा सा कद, उन्होंने हाथ बांधे हुए रस्सी में और खींच के ला रहे। हजरत अब्बास पानी हो गए तो कहने लगे, भतीजे मुझे